محمد والے محمد درود بر محمد والے محمد. وعجل فرجهم اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمخلدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. درود پڑھیے محمد والا. خیر المبشرین والمنذرین نبی المذنبین نبینا ابی القاسم محمد. واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المتین والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق. صلوات. واجل فرجہم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات. واجل فرجہم. مومنات گرامی، کربلا جو ہے مارکہ حق و باطل، یعنی کہ 61 ہجری سے پہلے حق اور باطل کو پہچاننا اس قدر آسان نہیں تھا جتنا 61 ہجری کے بعد ہو گیا. اگر آپ کربلا پہ غور کریں، کربلا کو دیکھیں، جو لوگ لشکر یزید میں تھے، اگر ہم ان کو بھی پڑھیں، ہم مطلب اصحاب حسین کا تذکرہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی، مگر اگر آپ لشکر یزید میں بھی جو لوگ تھے اگر آپ ان کو ریڈ کریں تو بیٹا ان میں بھی بہت سارے اصحاب رسول تھے. سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب رسول ان میں تھے، ان میں بھی بہت سارے حفاظ قاریان قرآن اس وقت لشکر یزید میں بھی تھے. اور سب سے بڑا المیہ کربلا کا کیا ہے کہ دونوں فریقین، چاہے وہ لشکر یزید ہو چاہے وہ امام حسین کا لشکر، سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ دونوں بقائے دین کے نام پہ وہاں کھڑے تھے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بات تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے سمجھنا، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا مجھے بتائیں نا، وہ جو لشکر یزید میں 9 لاکھ کو اکٹھا کیا گیا تھا، وہ 9 لاکھ جو اکٹھے ہوئے تھے ان کا موٹیو کیا تھا؟ ان کا موقف کیا تھا؟ ان کو جب بلایا گیا، جب یزید نے مختلف جو ہے ممالک اور مختلف سالار اور جو مختلف سپہ سالار تھے، جب ان کو لیٹرز لکھے تو اس میں جو اس نے موقف لکھا، اس میں موقف اس نے یہی لکھا نا کہ جو لوگ باغی ہیں اور دین کی حیت کو بگاڑ رہے ہیں، ہم شریعت محمدی کو پریزرو کرنے کے لیے یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اس کو تحفظ دینے کے لیے. اب جو لشکر یزید تھا وہ بھی سارے کے سارے دین کے نام پہ کھڑے تھے، دین کے نام پہ تھے وہ. اور جو امام حسین کے ساتھ تھے وہ بھی سارے کے سارے دین کے نام پہ کھڑے تھے. مطلب امام کے ساتھ جتنے بھی تھے 300 350 ان کا مقصد بھی بقائے دین تھا، اور جو ادھر کھڑے تھے ان کا مقصد بھی بقائے دین تھا. اب مقصد تو دونوں کا سیم تھا، اور لشکر میں جو لوگ تھے وہ بھی اراؤنڈ دونوں کے سیم تھے. صحابی رسول ادھر بھی جناب مسلم بن اوسجہ، جناب زہیر ابن قین، جناب حبیب ابن مظاہر، یہ بھی سب صحابی تھے، یہ امام حسین کے ساتھ تھے. اور اگر آپ لشکر یزید کو دیکھیں تو اس میں بھی ادھر سے زیادہ صحابی ادھر تھے، ادھر سے زیادہ قاریان قرآن ادھر تھے. تو جب دونوں دین کے نام پہ تھے تو بیٹا پھر ہمیں کیسے پتہ چلا کہ صحیح کون تھا اور غلط کون تھا؟ یہ دوسرا فیز آف کربلا ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. پہلا تو میں نے آپ کے ساتھ
ڈسکس کیا. مشکل باتیں کروں گی, ذرا سمجھنا ہے اس کو. آج اور کل ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہے, اور آج اور کل کی گفتگو میں تھوڑا سا ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی دین کے نام پہ تھے, یہ بھی دین کے نام پہ تھے, ادھر بھی صحابی تھے, ادھر بھی صحابی تھے, ادھر بھی قاری تھے, ادھر بھی قاری تھے, اور مزے کی بات یہ ہے ادھر بھی نمازیں تھیں, ادھر بھی نمازیں. یا تو ہم یہ کہتے کہ ادھر نمازی نہیں تھے, ادھر تو حسین نماز پڑھا رہے تھے. اب موٹیو دونوں کا ایک تھا, مگر ان میں سے ایک حق پہ تھا اور ایک باطل. اب جو حق پہ تھا وہ والے جو ادھر والے تھے اپنے تئیں وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم حق پہ ہیں, وہ بھی اللہ کے لیے نکلے تھے گھر سے. اور آپ سب کو پتہ ہے جب وہ ان کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ بھئی دین میں چینجنگز آ رہے ہیں تو تم جو ہو وہ دین کے تحفظ کے لیے ہم جو ہے وہ کریں گے. اور ایک باغی ہے وہ بغاوت کر رہا ہے رسول اللہ کے اصولوں سے, ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر کے رسول اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے. کربلا یہی ہے, 61 ہجری میں کربلا یہی تھی. جو 9 لاکھ آئے تھے وہ بھی نیت ٹھیک لے کر آئے تھے. اب آپ کہیں گی شاید میں ان کو سپورٹ کر رہی ہوں. نہیں میری جان, میں سپورٹ نہیں کر رہی, میں صرف بتانا چاہ رہی ہوں کہ ان میں اور ادھر والوں میں فرق کیا تھا. ایک حق تھا, ایک باطل تھا. فرق پتہ کس چیز کا تھا؟ ایک طرف دین دار تھے اور دوسری طرف دین شناس تھے. دینداری باہر ہے, دین شناسی اندر ہے. بہت معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں, ہمارا فوکس, ہمارا سارا جو طاقت, سارا دھیان دیندار دکھنے میں ہے, مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم دیندار دکھ رہے ہیں, آیا کہ ہم دین شناس ہیں یا نہیں ہیں. مشکل بات ہو گئی یا صحیح چل رہی ہے؟ دیکھو ہم کھڑے کہاں ہیں اس وقت, ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اپنے آپ کو چینج کرنے کا. عشرہ محرم ذہنوں میں ہے. عشرہ محرم میں نے امام حسین کا مقصد کو آج کی حالات کی اینک لگا کر ہم نے دیکھا کہ وہ والا جو مقصد ہے وہ آج بھی سیم ایز اٹ از ہے, بیٹا اس میں اتنا سا بھی چینج, اتنی سی بھی سب چیزیں نہیں آئیں. آج اور کل کی مجلس میں آپ سے گفتگو کروں گی ہم کہاں فال کر رہے ہیں, اس میں ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. اس بات کو, اور ہمارے پاس خود کو کربلا کے لیے تیار کرنے کے لیے ٹائم کتنا ہے, کتنا وقت ہے ہمارے پاس. سورہ انبیاء کی پہلی آیت, اس کو سرنامہ کلام بنا کر میں اپنے موضوع سخن کا آغاز کروں. اس کو تھوڑا سا اس پہ میں گفتگو مختلف جگہوں پہ کر رہی ہوں, مگر اس کو ہم نے سمجھنا ہے. پہلی آیت سورہ انبیاء کی, اس میں اللہ بات کر رہا ہے کہ اقتربا للناس. سمجھیے گا ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. اقتربا للناس کہا لوگوں کا قریب ہے. کیا قریب ہے؟ حسابہم. اللہ کہہ رہا ہے اقتربا للناس حسابہم, کہ لوگوں کا حساب کتاب ان کے قریب. میں ٹائم بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے اور ہم نے خود کو کتنے ٹینیور کے اندر تیار کرنا ہے. اقتربا للناس حسابہم, لوگوں کا حساب ان کے قریب ہے. اچھا اللہ کی, اب یہ آیت میں نے اتنی پڑھی, تھوڑی سی آگے پڑھوں گی ابھی. اب اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اقترب للناس حسابا, اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کا حساب و کتاب ان کے قریب ہے, تو اس پہ ہمارا, اس آیت کو سننے کے بعد میرا اور آپ کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اقترب للناس ہوئے لوگوں کا حساب ان کے قریب ہے, تو اس میں ہمیں اس آیت کے زیر اثر ہمیں اپنے اندر کیا کرنا چاہیے بتائیں جلدی جلدی. 2-3 باتیں میرے ساتھ بولیں. ہاں چینجنگ لانے چاہیے. آپ کا نہیں, اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے. اپنا جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے وہ جس کو کہتے ہیں نا چیزیں, ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. اپنے واجبات جو ہیں ان کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے. مطلب یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں آ رہی ہے کہ اقترب للناس حسابہم, کہ لوگوں کا حساب ان کے بالکل قریب ہے. اور آپ نے بھی بڑی ایفیشنسی کے ساتھ مجھے اچھی باتیں بتائیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. کمال ہے رب آپ کا,
جو اللہ کہتا ہے نا انا ربکم الاعلیٰ، بالکل صحیح کہتا ہے. وہ جو کہتا ہے نا کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، بڑا تو وہ ہے ہی، اکبر تو وہ ہے ہی، اکبر بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. اللہ قرآن میں اگر کہتا ہے کہ میں اعلیٰ ہوں تو واقعی اعلیٰ کیوں ہے؟ وہ ہمارے ڈراموں کو ایک دم سے نہ کھول دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں رب ہوں، یہ ساری ایفیشنسیاں ایک دوسرے کو دکھایا کرو، مجھے نہ دکھایا کرو. کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ چلے حساب نزدیک ہے تو میں تو یہ کروں. قسم ہے اللہ پتہ کیا کہہ رہا ہے تم کیا کرو گے. اللہ کو بھی نا مزاجوں کا پتہ. اللہ بڑا قریب سے نا جانتا، پتہ کیوں؟ خالق جو ہے اسے پتہ ہے کون سا اسکرو کہاں لگا ہوا ہے، کون سا دماغ کہاں چل رہا ہے، وہ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتا ہے. ایسا خالق ہے، وہ اسے پتہ ہوتا ہے آگے کہ وہ آگے بندہ کرے گا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اس آیت میں بھی اللہ، یہ جو سورہ انبیاء کی آیت مبارکہ پہلی آیت، اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب کتاب ان کے قریب ہے. اچھا اللہ، اب ہم سب نے بتا دیا ہم کیا کریں گے. اللہ نے کہا نا جی نا. پھر کہا ہم فیہ غفلت، یہ تو غفلت میں پڑے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا کہ ہم ایفیشنسیاں دکھائیں گے، ہم تو اپنی واجبات ہم یہ کریں وہ کریں. اللہ نے کہا یہ ساری باتیں ڈائلاگ ہیں تمہارے لیے. تم قرآن کی روح سے اگر خود کو دیکھو تو ہم فیہ غفلت، تم صرف غفلت میں نہیں ہو. بیٹا خالی غفلت ہوتی نا تو اللہ تمہیں شاید مجھے اور آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا، مگر غفلت نہیں ہے. غفلت بھی پتہ کون سی والی؟ ہم فیہ غفلت مورزون. یہ خالی غفلت میں تھوڑی ہیں، یہ تو کنارہ کشی بھی کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ کہیں مجھ پہ کوئی رسپانسبلٹی نہ آ جائے، کہیں مجھ پہ کوئی کام نہ ڈل جائے. اور کہا صرف کہ نہ غفلت ہوتی تو اللہ بیداری دے دیتا، مگر اگر غفلت کے ساتھ ذمہ داری سے دوڑنا آ جائے تو بیٹا بیداری بہت دور کی بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو کربلا کا دوسرا فیز ہے جس میں ہم انٹر ہو گئے، یہ اصل میں بیداری ہے. شہادت ہو گئی، شہادتیں ہو گئی. میں شہادت امام حسین کے آفٹر امپیکٹس پہ بات کروں گی. باتیں میں نے کہا نا کہ یہ موضوع نارملی ہم ممبروں سے ڈسکس نہیں کرتے. ہم ممبر سے بس سیدھی سیدھی باتیں کر کے چلے جاؤ. اب سیدھی باتیں نہیں کرنی، اب تھوڑا سا ہمیں سمجھنا ہے کہ کربلا اتنی عظیم شہادت، اس شہادت نے مجھ پہ کیا اثر کیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسین کا ذکر ہو اور دلوں کو مولٹ نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام کا تذکرہ ہو اور میرے اندر میرے نفس کو بیدار نہ کرے. اندر ایک کلک ہوتا ہے، ناکنگ، ٹھک ٹھک ٹھک. اندر کوئی رہتا ہے جو آپ کو خود سے جدا ہونے نہیں دیتا. ایمانداری کی بات ہے، برا کام کر بھی لیتے ہیں، ہم کر بھی جاتے ہیں بھائی، ڈھیٹ بڑے ہیں ہم کر بھی جاتے ہیں، مگر جب ہم کر جاتے ہیں تب بھی اندر ایک گلٹ رہتا ہے، اور اس گلٹ کا نام ہے حسینیت، کہ جو تمہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا، تمہیں سکون سے چین نہیں لینے دیتا. یہ جو امام حسین کی محبت ہے نا، یہ گناہوں پہ بشر کو نادم کرتی ہے، اور نادم کرنے کے بعد اس ندامت کو قرب الہی کا ذریعہ بنا دیتی ہے. سمجھ آئی؟ ندامت قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہے. کبھی کبھی عبادات آپ کو اللہ کے اتنا قریب نہیں کرتی جتنی ندامت کر دیتی ہے. اور یہ جو ندامت ہے یہ بھی خدا کی ایک نعمت ہے. اگر کبھی نادم ہو تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز اس گناہ کے استغفار کے لیے پڑھو، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز شکریہ کے لیے کہ اللہ تو نے اندر سے مردہ نہیں ہونے دیا. یہ فرش اعضاء کی پتہ بڑی اہمیت ہے. اس کی ایک بات پیاری سی بتاؤں آپ کو. جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں نا، اندر اپنے پچھلے گناہوں کی بھی نا ساری ڈرائیو اندر چلنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح کہہ رہی ہے ذاکرہ، صحیح کہہ رہی ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ ایک نا دماغ کے اندر چلنا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو تو میں نے بہت پہلے بہت مرتبہ یہ جملہ میں پڑھ چکی ہوں، مولا حسین کا جملہ ہے. مولا حسین کہتے ہیں ہمارا ذکر میزان ہے.
مولا حسین کہتے ہیں ہمارا ذکر میزان ہے، ترازو ہے، ترازو. اس کے لیے شرط انہوں نے پتہ کیا بتائی ہے؟ مولا نے کہا ہر ایک کے لیے میزان نہیں ہے، ہمارا ذکر میزان ہے. کہا مولا کس کے لیے میزان ہے؟ کہا جو اندر سے زندہ ہے نا، وہ ایک پلڑے میں ہمارا ذکر رکھتا ہے، دوسرے میں خود کو رکھتا ہے، اور وہ خود کو تولتا ہے. اور کہا جو ہمارا ہوتا ہے وہ پلٹ کے واپس آ جاتا ہے. اور بیٹا پتہ کیا، رسول کے دور کی بات بتاتی ہوں آپ کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا. ہاں، نبی کا دور تھا. نبی کے دور میں ایک صحابی ان کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، جب آپ لیکچر دیتے ہیں، جب آپ خطبہ پڑھتے ہیں تو یا رسول اللہ وہ خطبہ اندر اثر کرتا ہے. تو رسول اللہ نے بہت پیارا جملہ کہا. رسول اللہ نے کہا یہ خطبے کا اندر اثر کرنا یہ ثبوت ہے کہ تیرے اندر کہیں نہ کہیں ابھی طہارت باقی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، نہ اپنی حرکتوں سے، نہ اپنے گناہوں سے، نہ اپنی بے راہ روی سے. یہ سب چیزیں اگر کر رہے ہیں، کیا کریں، جس ماحول میں ہم ہماری اولادیں رہ رہی ہیں وہاں پہ یہ نیچرل سی چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں. اب یہ نہ سوچیے گا کہ خدا نہ خواستہ میں آپ کو آمادہ گناہ کر رہی ہوں، آمادہ گناہ نہیں. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ اگر غلطی ہو گئی تو اس پہ اکڑنا نہیں ہے، نادم ہونا ہے. کیونکہ جو سرکش ہو جاتا ہے وہ ابلیس بن جاتا ہے، اور جو نادم ہو جاتا ہے وہ حر بن جاتا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے حر بننا ہے یا اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ. میں تو دوسرا لفظ کہنا بھی نہیں چاہ رہی، آپشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے پاس آپشن ہی صرف حر بننے کا ہے. کیونکہ آپشن بننے کا، حر بننے کا آپشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس بخشوانے والے حسین جیسے ہیں، وہ آپ کو وہاں جانے ہی نہیں دیں گے اس نہج تک. پوچھا تو رسول اللہ نے کہا اگر اندر گلٹ آتا ہے تو شکریہ ادا کرو کہ اندر سے ابھی طہارت باقی ہے، تھوڑی سی طہارت اندر ابھی رہتی ہے. اچھا جی، خوش ہو گیا. پھر رسول اللہ سے فرمایا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپس کی بات ہے. کہا کیا؟ کہا جب ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، بڑے انقلابی فیصلے کرتے ہیں اندر بیٹھ کر، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. کہا لیکن جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دنیا کا رنگ پھر ہم پہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سمجھائیے ہم رسول اللہ سے بات کر رہے ہیں، ہماری بھی یہی کنڈیشنز ہیں. ہم جب فرش اعضاء پہ بیٹھتے ہیں ہمارے دماغ میں آتا ہے مولا پکا وعدہ، اب پکا دیکھے تو صحیح مولا، اس دفعہ تو بس ایسا میں نے انقلاب لے آنا ہے زندگی میں. یہ پکے وعدے یہاں پتہ نہیں کتنے کر کے اٹھتے ہیں، ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم بہت سے وعدے. لیکن بات یہ ہے، ایک بات میری بیٹیاں خاص طور پہ بیٹا پلو سے باندھ دو، اگر تم امام حسین سے کوئی وعدہ کرو اور اسے سال بھر پورا کرو، ہو نہیں سکتا کہ حسین تمہیں اس وعدے کی عوض کچھ عطا نہ کرے. مولا دیتے ہیں، مولا عطا کرتے ہیں. اور یہاں جتنی میری بیٹیاں بیٹھی ہو، کبھی یہ محرم جب آیا کرے نا، وعدہ کر لیا کرو مولا سے. سال پڑا ہوتا ہے بھائی، سال. حسین کا دل جیتنے کے لیے سال پڑا ہوتا ہے. اگلے سال پھر جب آؤ تو مولا سے آ کے کو وہیں کھڑے ہو کے باہر ہی، مولا پچھلے سال کہہ کے گئی تھی، اس سال یہ لے کر یہاں آئی ہوں آپ کے لیے. مولا پہلے حجاب نہیں کرتی تھی، اس دفعہ حجاب لے کر آ گئی. مولا پہلے نماز آن اینڈ آف پڑھتی تھی، مولا اب ریگولر ہوں، لے کر آ گئی. مولا پہلے لیٹ کر کے پڑھتی تھی، اب اول وقت پڑھنا شروع. مطلب کوئی ایک چینج لا کر امام کی بارگاہ میں ہدیہ کر دو. تو بیٹا سوال میں نے کہا کہ ہمارا بھی یہی حال ہے. اس نے سوال کیا، اس نے کہا جب میں باہر نکلتا ہوں اور جب میں باہر جاتا ہوں تو میں جیسے ہی باہر نکلتا ہوں کیا ہوتا ہے کہ میرا جو سارا وعدہ ہے وہ بھول جاتا ہوں اور میں دنیا کے رنگ میں دوبارہ سے رنگ جاتا ہوں. اب سنیں کیا کمال رسول اللہ نے لاجک دی ہے. اور یہ ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مجلس میں جب ہم بیٹھتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، رنگ ہم پہ دنیا کا چڑھ جاتا ہے، ہوتا ہے. رسول اللہ نے کیا لاجک دی؟ رسول اللہ نے کہا تمہیں پتہ ہے ہم صاحب طہارت ہیں، خلقت ان کی طہارت ہے، اور جہاں پر معصوم بیٹھے ہوں اس جگہ پہ شیطان آتا نہیں ہے. مجلس میں جب آپ بیٹھی ہوں مسجد میں، شیطان مسجد میں داخل نہیں ہوتا. کہا جب معصوم بیٹھے ہوتے ہیں تو اس جگہ پر شیطان ممنوع. اور کہا جب شیطان تم سے دور ہوتا ہے تو جو تمہارے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہی تم اصل ہوتے ہو. اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ایکچوئل یہی ہیں جو یہاں بیٹھ کے ہیں نا، ایکچوئل یہی ہیں. وہ شیطان سے برداشت نہیں ہوتا
کہ آپ اچھے ہو جائیں. جب آپ آتے ہیں وہ باہر رہ جاتا ہے, اور جب باہر رہتا ہے تو جو اصل میں آپ ہے وہ اندر آ رہا ہوتا ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ کہا جب ہم معصوم ہیں, جہاں معصوم ہوتے ہیں وہاں شیطان نہیں آتا. کہا جیسے ہی تم اللہ کے گھر سے باہر نکلتے ہو پھر وہی شیطان ہوتا ہے, پھر وہی تمہاری سوچیں ہوتی ہیں. اب میں یہ جملہ دوں گی, کبھی سوچا آپ نے, یہ تو رسول اللہ اور مسجد کی بات ہے. ہم مجلس میں بھی جب آتے ہیں تو یہاں بیٹھتے ہیں, یہاں وعدے کرتے ہیں, یہاں اپنے اندر گلٹ فیل کرتے ہیں, اور جب ہم باہر جاتے ہیں پھر ہم دنیا کی رنگینیوں میں رکھ جاتے ہیں. تو جب کسی نے آیت اللہ بہجت سے یہی جملہ پوچھا تو کہا یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہاں پہ بھی کوئی معصوم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارا دل اس تک کھنچتا چلا جاتا ہے, اور شیطان تم تک نہیں آتا, اور تم وہ اصل چہرہ امام کو دکھاتے ہو جو تم ہوتے ہو. بڑی بات ہے یہ. ہم اندر سے برے نہیں ہیں, فطرت ہماری, کیونکہ فطرت حسینی فطرت ہے. ایکچول وہی ہے جو یہاں بیٹھ کر محسوس ہوتا ہے. جب باہر جاتے ہیں تو شیطان ہم پہ حاوی آ جاتا ہے. باہر جا کے حاوی آتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اندر کیوں نہیں آتا. تو پتہ چلا کہ اندر کوئی معصوم ہوتا ہے. اب ہماری آنکھیں وہ فہم نہیں رکھتی کہ ہمیں وہ معصوم نظر آئے, مگر میری جان محسوس تو کرواتے ہیں کہ وہ ہم ہیں. محسوس تو کرواتے ہیں. جب آپ کسی مشکل میں ہوتے ہیں تب بھی وہ محسوس کرواتے ہیں کہ ہم ہیں. اور آپ کو پتہ ہے حسین ابن روح جو آپ کے 4 نائبین ہیں امام کے, ان میں سے ایک نائب ہیں حسین ابن روح. حسین ابن روح کو آپ کے مولا نے کیا کہا تھا؟ آپ کے مولا نے کہا تو حسین ابن روح ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ وہ ہماری نظر میں ہیں. یہ جملہ حسین, دیکھیں میں ایک بات کہوں, کیونکہ اب یہ محرم کے بعد کی مجلسیں ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے موضوع بھی تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں. محبت کرتے ہیں نا امام سے, اور آپ پہ تو سب سے زیادہ حق آپ کے وقت کے امام کا ہے. وقت کے امام کا کیوں حق ہے؟ کیونکہ آپ ان کی امتی ہیں, آپ ان کی امت ہیں. آپ کی تمام حرکات و سکنات شب جمعہ آپ کے امام وقت کی بارگاہ میں جاتی ہیں, اور امام اس میں جہاں جہاں نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کر کر خدا کی بارگاہ میں وہ چلی جاتی ہیں. وسیلہ بنتے ہیں امام آپ کے. اب جب وہ امام وقت آپ کے ہر ایکٹ کے رسپانسبل ہیں اور آپ کی ہر چیز ان تک جاتی ہے, تو ایک سوال ہے, کم از کم ان کی محبت میں ہمیں ان کے کوئی 5 احادیث آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے؟ 5 باتیں تو امام کی آپ کو آنی چاہیے. ہم امام وقت کے چاہنے, یا امام المنتظر تک تو ہو گیا, الجل بھی ہو گیا, لیکن امام یا تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ کے 12ویں امام آپ کے 12ویں امام ان خوش قسمت اماموں میں سے ہیں کہ جن کی احادیث تواتر کے ساتھ امت تک پہنچی ہیں. کیونکہ جس مکتبہ فکر سے آپ تعلق رکھتی ہیں اس کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امام تو کمال ہیں مگر ان کی سیرتیں امت تک پہنچائی نہیں جاتی. مولا علی, ابھی علی اتنے نہیں آپ تک پہنچے جتنا علی بولے ہیں. اور یہ بھی آپ احسان مان لیے جناب سلمان, قمبر, ابو ذر, میثم, مقداد, ان لوگوں کا احسان مانیے کہ جنہوں نے اتنا علی ہم تک پہنچا دیا جتنا ابھی ہمارے پاس ہے. ورنہ جناب سلمان, ابو ذر نہ ہوتے تو مولا کی کوئی بات آپ تک نہ پہنچتی. لوگ کھا جاتے تھے, علی بولتے تھے, لوگ پی جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس زمانہ, کیونکہ وہ زمانے جاہلیت تھا مگر لوگ عربی کے ماہر تھے. جب علی بولتے تھے تو لوگ اس گفتگو کو پرکھتے تھے کہ اگلا کیا بول رہا ہے اور علی کیا بول رہے ہیں. لوگوں کا معیار گرتا تھا تو لوگ وہ گفتگو آگے ٹرانسفر نہیں کرتے تھے. تو مولا علی کی جتنی بھی گفتگو آپ تک پہنچی ہے, یہ نہج البلاغہ سمجھ رہے ہیں, یہ نہج البلاغہ جو مولا کی آپ تک پہنچی ہے یہ احسان ہے علی کے اصحاب کا. اور میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتی ہوں کہ نہج البلاغہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے,
نہج البلاغہ ایک خیرات ہے جو علی نے اپنے چاہنے والے کو دی ہے، وہ خیرات ہے۔ باقی مولا کے علم یہ تھوڑی کہ ایک کتاب میں آپ نے کمپائل کر کے کہہ دیا یہ علی کا علم ہے، نہ بھائی نہ، وہ تو ایک قطرہ ہے مولا کا، قطرہ۔ تو مولا علی آپ تک پہنچے، اس کے بعد مولا علی کے بعد کچھ جملے امام حسین کے پہنچے۔ چوتھے امام نے طریقہ بدل لیا، انہوں نے بولا ہی نہیں، انہوں نے مانگنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا بولوں گا تو ٹھپ کر دیں گے کہ ہاں یہ قول، انہوں نے کہا اللہ سے مانگتا ہوں لوگ لکھ لیں گے۔ علی نے، وہ چوتھا علی جو ہے، انہوں نے دعا مانگنا سکھا دیا، یہ بھی آپ تک پہنچا۔ اس کے بعد پانچویں امام کے دور میں تھوڑے سے حالات فلیکسیبل ہوئے، چھٹے امام کے دور میں لکھنا شروع ہوا۔ چھٹے امام کے سب سے زیادہ اقوال پانچویں اور چھٹے امام کے آپ تک پہنچے، کیونکہ اس دور میں زمانہ تھوڑا فلیکسیبل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ساتویں امام کے دور میں ٹھگ بند، آؤٹ آف ریچ، 14 سال قید، کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا امام تک، سمجھ رہے ہیں؟ یہ 14 سال قید، پھر اس تک کم ہے بہت قول ساتویں امام کے آپ تک پہنچے نہیں حدیثیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ماحول کھلا، وہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے ہارون رشید کو، امام رضا کو اپنے ساتھ بٹھانا پڑا، یعنی جو آؤٹ آف ریچ رکھا تھا ساتویں امام کو، آٹھویں کو ایزی ٹو ایکسیس کرنا پڑا۔ ایزی ٹو ایکسیس کیوں کرنا پڑا؟ تاکہ لوگوں کے جو ایک امیج ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جو بنو عباس اور بنو امیہ ہیں یہ سخت دل ہیں، تو ان کو امام کو ساتھ بٹھا کے کہا نہیں ہم تو آل رسول سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بھی اپنی عزت بچانے کے لیے، تھک تو نہیں رہے، اپنی عزت بچانے کے لیے امام رضا کو ساتھ۔ تو امام رضا کے بہت سے اقوال آپ تک پہنچے، مگر اس کے بعد 9ویں 10ویں 11ویں یہ شیعت کا سب سے مشکل ترین دور تھا۔ کیوں؟ 78 79 ایئرز میں آپ کے 3 اماموں کی شہادت، کوئی 25 سال، کوئی 28 سال، کوئی 25 سال، کوئی 26 سال، اس طرح آپ کے 3 اماموں کی شہادتیں ان 78 ایئرز میں ہو گئی۔ اب ان میں 9ویں 10ویں 11ویں امام، 11ویں امام کی کوئی 2 4 5 حدیثیں آپ تک پہنچی، مطلب جو فلوئنٹلی آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، جس میں مومن کی نشانیاں، دائنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، بسم اللہ بلند آواز میں کہنا، وہ بھی آپ کے 11ویں امام کی حدیث ہے۔ بہت کم حدیثیں۔ اس کے بعد 12ویں امام، وہ خوش نصیب امام ہیں کہ جن کے اقوال و احادیث امت تک تواتر سے پہنچیں۔ غیبت صغریٰ میں ان کے نائبین جو امام بولتے تھے اس کو لکھ کر امت تک پہنچاتے تھے۔ مولا نے پوری غیبت صغریٰ میں اپنی امت کے لیے جملے بولے تاکہ غیبت کبریٰ میں ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ہوم ورک کر کے گئے مولا، سارا ہوم ورک۔ اب غیبت صغریٰ میں امام مسلسل پیغام دیتے رہے، ان کے نائبین آپ تک پہنچاتے رہے، اور الحمدللہ غیبت کبریٰ میں ہم ایسے ہیں کہ میں اگر ابھی یہاں ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے، اگر میں سب سے کہوں کہ ایک ایک ڈیفرنٹ قول سنا دیں، آتا ہے کسی کو امام وقت کا کوئی قول؟ یار محبت کا تقاضا ہے، کم از کم 5 باتیں تو پتہ ہو۔ جس امام کے امتی ہو، انہوں نے میرے لیے تھوڑی بولا، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے تھوڑی بولا، انہوں نے آپ کے لیے بولا، ہم سب کے لیے۔ ہمیں امام کے کتنے قول آتے ہیں، اپنے آپ کو پڑھنا ہے۔ ابھی جو میں نے ایک قول سنایا مولا کا، آپ کو سنا دیا۔ اب اگر میں کہوں کہ بھائی آپ سارے امام زمانہ کے امتی ہیں، ایک ایک سنائیں، میں نے تو اپنی باری کر لی، اب آپ سنائیں۔ ایمانداری کی بات، سچ کہہ رہی ہوں، ہم میں سے کسی کو مولا کے 5 قول بھی نہیں آتے۔ جب آتے نہیں ہیں تو پھر کیسی امتی ہیں آپ؟ بچہ آپ کی بات یاد نہ رکھے تو آپ اسے کہتی تو میری اولاد ہی نہیں ہے، میں نے صبح سے شام تک تجھے اتنا کہا، یہ کہا، یہ کہا، تمہیں یاد ہی نہیں رہتا۔ کمال ان ہستیوں کا یہ آپ کو ڈسون نہیں کرتے۔ ہم اپنی اولاد، سگی اولاد کو ڈسون کر دیتے ہیں، بھائی نہیں تو بھائی، تمہارا دھیان ہی میری طرف نہیں، میں بولتی رہی تم نے سنا ہی نہیں۔ سوچیں آپ لیکچر دے رہی ہوں اور بچی آپ کی ٹوٹیاں لگا کے بیٹھی ہو کانوں میں، بعد میں آپ کو پتا چلے ہینڈ فری لگائے، کیسا پھر ہوتا ہے اماں کا جلال ہیں؟ وہ جو پیاری اماں ہوتی ہیں نا، پھر وہ جلالی اماں ہو جاتی ہیں۔
کہ میں 2 گھنٹے سے بول رہی تھی تو نے سنا ہی نہیں، تو نے سنا نہیں، تو سوچے لیکن ہم فوراً سنتی نہیں ہو جاؤ. مگر امام نے غیبت صغرا میں مسلسل آپ کے لیے جملے بولے، اور آپ اور میں ماشاءاللہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں امام کے اقوال ہیں کیا، اور اس پہ رج کے کہتے ہیں ہم امام کے امتی. کہاں سے بھائی؟ امام نے اپنے 4 نائبین سے کہا میری امت سے یہ کہو. میری اگر یاد ہو تو میں آپ کو یاد ہوگا، امام نے اپنے جو دوسرے نائب تھے ان سے کیا کہا تھا؟ اے عثمان بن سمری کہہ دو سب سے، یہ جو بچیاں ہیں جن کی گود میں اولادیں ہیں ان سے کہہ دو اولادیں ان کی ہیں مگر امانت ہماری ہیں. یہ بھی مولا کا قول ہے. بیٹا اگر یہ قول ہر ماں سمجھ لے تو پھر وہ ماں بچے کو اپنا بچہ سمجھ کے نہیں پالے گی، بلکہ وہ امام کے لشکر کا سپاہی سمجھ کے پالے گی. مگر ہم خاموش، ہم نے سنا ہی نہیں. ہمیں امام کے جملوں سے معافی کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. اب جو میں نے جملہ سنایا ہے آپ کو مولا کا حدیث، میں تو حدیث ہی کہوں گی، صرف ہونٹ چینج ہوئے ہیں نا، لہجہ تو وہی ہے، چہرہ چینج ہوا ہے، الفاظ تو وہی ہیں، ان کا جو ہے وہ وقت چینج ہوا ہے، مگر کردار تو وہی ہے نا. یعنی کہ حدیث ہی کہہ دوں اس کو. وہ بھی جب رسول اللہ نے انٹروڈکشن کرایا تھا تو رسول نے یہی کہا تھا نا، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. کیا جملہ کا حسین ابن روح ہمارے چاہنے والوں سے کہو کہ وہ ہماری نظر میں ہے، ہماری نظریں انہیں دیکھ رہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ صرف محفل میں دیکھ رہی ہیں، تنہائی میں بھی، اکیلے میں بھی، یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی، آفس میں بھی، ہر جگہ ہم امام کی نظر میں ہیں، ہے نا. اچھا ایک پیاری سی بات بتاؤں، جب کسی نے آیت اللہ بہجت سے اس کی ڈیٹیل پوچھی یہ امام کی نظر میں تو ہمیں کیا فائدہ ہے، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ، تو آیت اللہ بہجت نے بڑا پیارا جملہ کہا. انہوں نے کہا کبھی کسی شیرخوار بچے کو کرال کرتے دیکھا ہے؟ کرالنگ کرتا ہے نا جو چھوٹا بچہ، تو کہا جب وہ پہلی دفعہ کرال کرتا ہے اسے لگتا ہے کہ آزاد ہو گیا، اور کہا آزادی میں اسے لگتا ہے کہ اب میں کھل گیا، اب مجھے کوئی روکنے والا نہیں. بیٹا آزادی بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. یہ نہ سوچو کہ اگر تمہارے والدین گھر میں ہیں اور تم یونیورسٹی میں ہو اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، تو یہ آزادی بھی امام وقت کی امانت ہے. اس کو سمجھنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے. جیسے بچہ کرال کرتا ہے نا، آپا یوں گیا یوں گیا یوں گیا، جزاک اللہ، ماشاءاللہ. چلیں بہت شکریہ آپ، بہت پیارا کہ بھئی ہمارا اگر دھیان تمہاری طرف نہ ہو تو تمہارا دشمن تمہیں تباہ و برباد کر دے. بالکل ٹھیک ہے. اور سلامتی امام زمانہ کی جو دعا ہے اس میں مولا کیا کہتے ہیں کہ جب تم ہماری سلامتی کی دعا پڑھتے ہو تو اصل میں تم اپنی سلامتی کی دعا کر رہے ہو، کیونکہ ہم سلامت ہیں تو تم سلامت ہو، اگر ہم نہ ہوں تو تمہارا دشمن تمہیں تباہ و برباد کر دے. یہ بات مولا کی ہے، بالکل مولا کا قول ہے. تو اب جو میں جملہ دے رہی ہوں، کہا بچہ کرال کرتا ہے، آیت اللہ بہجت نے کہا جب بچہ کرالنگ کرتا ہے اسے لگتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہیں، جب اسے لگتا ہے مجھے کوئی نہیں، وہ جہاں دل کیا ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. لیکن ایمانداری سے بتائیے کہ جیسے ہی وہ سیڑھیوں پہ جاتا ہے ایک ہاتھ پیچھے سے آتا ہے اسے پکڑ کے پیچھے سے کھینچ لیتا ہے، جیسے ہی وہ کسی ہیٹر یا کسی الیکٹرانکس میں انگلی دیتا ہے ایک ہاتھ آتا ہے اسے کھینچ کے پیچھے کر لیتا ہے. اگر وہ کہیں باتھ روم وغیرہ کا دروازہ کھول کر اندر جائے تو فوراً ایک ہاتھ آتا ہے، وہ ہاتھ کس کا ہے؟ ماں کا ہے نا. بچہ یہی سمجھ رہا ہوتا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اگر نظریں ہونا کسی کی تو وہ آپ کو تباہی کے دہانے سے یوں کھینچ کر لے آتے ہیں. یہ جو اگر اچانک کبھی کسی غلط جگہ پہ جاتے جاتے رک جاؤ تو سمجھ لو امام زمانہ کا ہاتھ ہے جو تمہیں پیچھے کھینچ کر لے آیا ہے. درود پڑھیے محمد والے محمد. بیٹا خود کو اصل ہدف سے جوڑنا ہے، اصل ہدف سے. برائی میں نے کہا نا انسانوں کرو گے نہ، اللہ نے کبھی تم سے ایکسپیکٹ کیا کہ نہ کرو، ہو جاتا ہے گناہ، مگر اس گناہ کو سوار نہیں کرنا، جڑ جانا ہے امام وقت سے. اپنے ہدف کا تعین کرنا. ہدف کا تعین کیسے؟ جیسے جناب زینب نے کیا. مقصد کیا تھا؟ حسین کو فنا کرنا لشکر یزید کا.
اور مقصد کیا تھا، ہدف کیا تھا جناب زینب کا؟ مقصد حسین کو باقی رکھنا۔ جیتا کون؟ علی کی بیٹی، علی کی بیٹی۔ عزاداروں، نیا مارکا شروع ہو گیا، اور میری بیٹیاں بیٹھی ہیں نا بیٹا، جانتے ہو علی کی بیٹی آج 13 محرم میں کہاں ہے؟ علی کی بیٹی آج اپنے بابا کی جاگیر میں ہے۔ بابا کی جاگیر کون سی بیٹا؟ کوفہ، کوفہ، کوفہ۔ یہاں میری جتنی بہنیں بیٹھی ہیں نا، ہم ہمیشہ شام کو روتے ہیں کہ شام میں یہ ہو گیا، شام میں یہ ہو گیا، مگر میری جتنی بیٹیاں بیٹھی ہو نا، کوفہ علی کی بیٹی کو کھا گیا۔ کیوں کھا گیا؟ میں ایک بات بتاؤں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گاؤں ہیں، بہت سے لوگوں کی آبائی عزاداری ہے۔ بیٹا آپ لاہور میں جیسے مرضی پھریں، مگر جب آپ اپنے اس آبائی جگہ پہ جاتے ہیں نا جہاں سب آپ کو پہچانتے ہیں، تو پتہ آپ ایک دم سے ویسے بن جاتے ہیں کہ جیسے اس عزاداری کے وارث آپ ہوں۔ جہاں پہ کوئی پہچانتا ہو نا، وہاں پہ خاص طور پہ عورتوں کو جاتے ہوئے بڑی حیا آتی ہے۔ عزاداروں، ہم شام کو روتے ہیں نا، شام میں تو علی کی بیٹی کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، مگر جب کوفے سے گزری تو ہر گلی میں اشارہ کر کے کہا گیا کہ یہ علی کی بیٹی جا رہی ہے۔ عزاداروں، کون سی علی کی بیٹی؟ کون سی علی کی بیٹی؟ جانتے ہیں، میں ایک بات بتاؤں، جب مولا نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا نا، آج 13 محرم ہے، کل جناب زینب کوفہ میں داخل ہو گئی ہیں۔ آج پہلا دن ہے بی بی کا اپنے بابا کی جاگیر میں ہیں، اور آج پہلی پیشی ہے علی کی بیٹی کی ابن زیاد کے دربار میں۔ عزاداروں، ابن زیاد کا دربار آسان نہیں ہے۔ جانتی ہیں، جنہوں نے مسجد کوفہ دیکھی ہے، جنہوں نے مسجد کوفہ دیکھی ہے وہ سمجھ کر پرسہ دیجئے گا، جنہوں نے نہیں دیکھی روتی آنکھوں سے دعا کرو کہ پروردگار تمہیں ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرائے۔ بیٹا جانتے ہو جو مسجد کوفہ ہے نا، مسجد کوفہ کی پچھلی طرف قید خانہ تھا، جہاں پر مولا علی کا گھر ہے وہاں پہ دارالامارہ تھا۔ عزادارو جانتے ہو جب مسجد کوفہ سے گزرے نا تو دارالامارہ ابن زیاد کا محل آ جاتا تھا۔ اب تمہارے لیے جملہ کہوں، پتہ ابن زیاد نے کیا کہا؟ کہا بی بی کو مسجد سے نہ لے کر آنا۔ کہا دارالامارہ میں کدھر سے لائے؟ کہا وہاں سے وہ رستہ جو علی کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہے۔ عزاداران امام، اس جملے کو بیٹیاں سمجھیں گی۔ جب بڑی مدت کے بعد بابا کے گھر پہ نظر پڑتی ہے، ارے بیٹیوں کو اپنا گھر یاد آ جاتا ہے۔ عزاداروں جنہوں نے علی کا گھر دیکھا ہے، ارے بڑے ناز اٹھائے ہیں علی نے اس گھر میں زینب کے۔ محمد حنفیہ، میری زینب کو ایسے نہ لانا، محمد حنفیہ ناکے پہ چابک نہ مارنا، محمد حنفیہ بھاری پردہ ڈالنا۔ زینب کو وہی سب کچھ یاد آ گیا۔ عزادارو، ابن زیاد نے پہنچ گئی نا، آپ دعا کرو جس گھر میں بڑی عزت ہو نا وہاں کوئی بے عزت ہو کے نہ آئے، کوئی چادریں اتار کے نہ آئے۔ عزادارو جیسے ہی علی کی بیٹی کی نظر اپنے گھر پہ پڑی، ایک دفعہ سر جھکا کر کہا سید سجاد، سید سجاد یا تو چادر لا دے یا میرا عباس بلا دے۔ عزادارو ایک ایک قدم پہ آواز دی، عباس راستہ بنا۔ عباس بہن بابا کی نگری میں آ گئی ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الفاسقین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مومنات گرامی، سخت وقت آ گیا، میں نے پڑھ دیا۔ یہاں پہ بہنیں بیٹھی ہیں نا، شہزادی تھی بی بی بازار کوفہ کی ہے، بی بی شہزادی تھی۔ لوگ جناب زینب سے قرآن سیکھنے آتے تھے، لوگ علی کی بیٹی سے قرآن سیکھنے آتے تھے۔ اور آپ جانتی ہیں جناب زینب اماں فضہ سے کیا کہتی تھی اماں فضہ ان عورتوں سے کہو ایک ایک کر کے اندر آئیں، مجھے زیادہ ہجوم سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ علی کی بیٹی آج وہی کوفہ ہے، پہلے تو عورتوں کا
ہجوم تھا آج وہی لوگوں کا ہجوم ہے۔ عزاداروں رو کے کہیے آقا زادی جیسے آپ کا گھر اجڑا میری آقا زادی کوئی اسی طرح اجڑے گھروں میں نہ جائے، ہر بیٹیوں کے مان سلامت رکھنا، بانی مجلس کا یہ فرش عزا بچھانا قبول و منظور فرما۔ اللہ جس رزق خیر سے انہوں نے فرش عزا بچھائی ہے اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما۔ پالنے والے اے میرے مالک سب کو کربلا و شام کا زوار بنا دے، اے میرے مالک کوفہ کو، شام کو اور تمام اطباعات مقدسہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا۔ مولا جنہوں نے جانے کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا جو مریض ہے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ بار الہ جن کے گھر رزق کی تنگی ہے اللہ تعالیٰ ان کے رزقوں میں کشادگی عطا فرما۔ اے میرے پالنے والے علماء حقہ کو طول عمر عطا فرما، فلسطین کو فتح مبین عطا فرما، بار الہ باطل کو نیست و نابود فرما۔ اور مولا ہماری تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا ہادی دوراں ہادی برحق کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے ناصران میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آل عمران کہا اور زندان کہا، لے بہن قید ہوئی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کتنی بے بس تھی بہن ہے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی، قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی، دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی، اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسالوں شہیدوں کا، زہرا زہرا پرسال 72 کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا،
اکبر کا بھی پرسا لو زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسا لو زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسا لو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسا لو زہرا زہرا عباس کا پرسا لو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں شبیر تیرا لاشا اب کون